بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح، اس کی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں۔ تو تفاسیر کے اندر آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مشکل کبھی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو آسانیاں جو ہیں وہ رکھی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دیا اور آپ نے تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف کمر بستہ ہوں۔ تو یہ حکم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام امت کو ہے، کہ اسی طرح ہمارے خطباء اور واعظین جو ہر روز رات گئے تک جلسوں میں جاتے ہیں، ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ تبلیغی خطبات کے بعد، اجتماعات کے بعد جو ہے نماز کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور اللہ کی عبادت کی کوشش کریں، نوافل کی طرف جو ہے وہ ترغیب آئیں۔ بڑے بڑے خطباء ایسے ہیں اس دور کے اندر کہ جو بڑے بڑے اچھے واعظ کرتے ہیں، بڑے بڑے جامعات انہوں نے بنائے ہیں، اور بڑا لوگوں کے اندر ان کا ایک جو ہے وہ عزت اور شہرت ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اس کے اندر وہ سستی کرتے ہیں، یا رات کو تقریر کر کے آئے اسی وقت سو گئے، عشاء بھی فجر بھی جو ہے اسی طرح ان کی جاتی رہتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، شب معراج میں نے ایسے مردوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی موجب غضب بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل آئیں گی اور وہ اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے۔ پھر دوزخی اس کے گرد جمع ہو کر کہیں گے اے فلاں شخص تم کو کیا ہوا؟ کیا تم ہم کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا کہ میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، میں تم کو برے کاموں سے روکتا تھا اور خود برے کام کرتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر یہ جو ہے حدیث پاک موجود ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، رغبت اختیار کریں، آپ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ سوال کریں اور اپنے رب سے جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ اس سے بھی حضور علیہ السلام کے توسل سے پوری امت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، گڑ گڑائیں، عاجزی انکساری کا اظہار کریں۔ ہم لوگ اللہ سے تو مانگتے نہیں ہیں، لیکن مخلوق سے گڑ گڑا کر مانگتے بھی ہیں، منہ بنا کر بھی مانگتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سورہ علم نشرح ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔